میں نے ایک قصہ سنا۔ قصہ کیا تھا؟ وہ ایک کسی کا درد تھا جو اس نے اس کو الفاظ کا جامہ پہنا کر شیئر کر دیا۔ میں نے جب اس کو سنا تو مجھے لگا کہ اس میں ایک سبق ہے اور ہم سے محبت کرنے والوں تک اس بات کو شیئر کر دینا چاہیے، بول دینا چاہیے، تاکہ سب کو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے۔ وہ بھائی لکھتا ہے کہ پچھلے دنوں میرے بھتیجے کا ایک خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میں اس کو ہاسپٹل لے کر گیا۔ جب ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا تو اس کو بہت گہرے زخم آئے تھے اور کچھ فریکچر بھی تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی زخم تو بہت گہرے ہیں، کچھ ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں اور اس کا باقاعدہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ حالانکہ میرے بھائی کو ابھی تک اس کا پتہ نہیں تھا اور میں کوشش کر رہا تھا کہ اس کو نہ بتاؤں، لیکن پتہ نہیں اس کو کس نے بتا دیا اور وہ ہاسپٹل آ گیا۔ اور بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر وہ رونے لگ گیا اور دھاڑ مار مار کر رونے لگ گیا۔ اب ظاہر ہے بیٹے کی حالت دیکھ کر رونا تو آئے گا ہی آئے گا، جوان بیٹا تھا اور اتنے فریکچر اور اتنے زخم اور خون بہتا ہوا دیکھ کر تو باپ تو روئے گا ہی۔ تو باپ رونے لگ گیا، لیکن روتے روتے وہ باپ اللہ کی ناشکری بھی کرنے لگ گیا۔ یا اللہ، تو نے میرے بیٹے کے ساتھ ایسا کر دیا، میرا جوان بیٹا، اور یہ مصیبت، اور تو نے ایسا ویسا، اور اس نے بہت ساری باتیں وہ کرنے لگ گیا۔ میں اپنے بھائی کو تسلی دینے لگ گیا اور اس کو سائڈ لے کر گیا، اس کو سمجھانے لگا کہ بھائی ایسا نہیں بولتے، صبر کریں، اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ ہماری یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ بازو کے ایک کمرے میں ایک مرد اور عورت ادھیڑ عمر کے تھے، حالت سے تھوڑے سے غریب بھی لگ رہے تھے، ایک بیمار بچے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ شاید وہ ان کا بیٹا تھا اور اس بچے کو خون کی بوتل بھی چڑھی ہوئی تھی۔ میرے بھائی کو روتا ہوا دیکھ کر وہ ہمارے پاس آئے اور ہم سے پوچھا کہ بھائی سب خیریت تو ہے؟ یہ آپ کے بھائی اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے اس آدمی کو رونے کی وجہ بتائی اور اپنے بھتیجے کو بھی دکھا کر بتایا۔ اس نے میرے بھتیجے کو غور سے دیکھا اور باہر آ کر ایک تعجب والی مسکراہٹ، ایک درد بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی، اور وہ میرے بھائی سے کہنے لگا کہ آپ کا بیٹا تو معمولی سا زخمی ہوا ہے، چند دن میں ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ مجھے دیکھو، میرے بیٹے کو دیکھو اور میری بیوی کے چہرے کو دیکھو۔ ہم اپنے بیٹے کو 7 سال سے ہاسپٹل لیے گھوم رہے ہیں۔ اس کی 7 سال پہلے کڈنی فیل ہو گئی تھی، ہر 15 دن کو ڈائلسس کرانا پڑتا ہے، خون کی صفائی کرنی پڑتی ہے، 14 دن مزدوری کرتا ہوں، پیسے کماتا ہوں اور 15ویں دن اپنے بیٹے پر خرچ کر دیتا ہوں۔ ڈائلسس ہونے کے بعد، خون صاف ہونے کے بعد میرا بیٹا کچھ دن کے لیے مسکراتا ہے تو ہم دونوں میاں بیوی، اس کے ماں باپ، ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے جی اٹھتے ہیں۔ پھر جیسے جیسے دن گزرتے ہیں وہ پھر چارپائی سے لگ جاتا ہے، موت کی زردی اس کے چہرے پر چھانے لگتی ہے۔ پھر ہم جیسے تیسے ڈائلیسن کا بندوبست کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز بھی بار بار ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا شاید ہی زندہ رہے گا، لیکن میں کیا کروں؟ باپ ہونا، منہ سے مرتا ہوا تو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں تو خود کئی دفعہ مرتا ہوں پھر اپنے بیٹے کے لیے جی اٹھتا ہوں۔ اتنا کہتے ہوئے اس مزدور آدمی کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور وہ اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ اس مزدور باپ کا درد سن کر میرے بھائی نے آنسو صاف کیے، میری طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہم کو اس مزدور سے کم مصیبت دی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ ایسا کیوں لگتا ہے ہم کو کہ ہم ہی سب سے زیادہ پریشان ہیں، یا اللہ ہمیشہ ہم کو ہی آزماتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ذرا دنیا گھومو، لوگوں سے ملو۔ اس لیے ہمارے بڑے بھی اپنے بیانوں میں کہتے تھے، اگر آپ پر کوئی مصیبت آئے، آپ کو زیادہ آزمایا جائے، یا آپ کو لگے کہ اللہ آپ کو زیادہ آزما رہے ہیں، تو کبھی دوا خانوں میں، کبھی اسپتالوں میں، کبھی جیل خانوں میں، کبھی پاگل خانوں میں جا کر دیکھو کہ انسانیت کیسے تباہ ہو رہی ہے۔ کبھی سرکاری ہاسپٹلوں میں جا کر دیکھو، وہاں پر لوگ کیسے کیسے پریشان ہیں۔ کوئی اپنے ٹانگ کو لے کر 6 مہینے سے پریشان ہے، کوئی اپنے ہاتھ کو سال بھر سے لے کر پریشان ہے، کوئی اپنے ہارٹ کو، کوئی اپنے برین کو، کوئی اپنی کڈنی کو، کوئی اپنے جگر کو، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ان پریشانیوں کو لے کر سالوں سے پریشان ہیں۔ ان کے چہروں کو دیکھو، ان پیشنٹس کو دیکھو، ان پیشنٹس کے چہروں کو دیکھو، ان کے رشتہ داروں کے چہروں کو دیکھو، تو پھر تم کو اللہ کا شکر کرنا آ جائے گا۔
میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیشہ اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو۔ مصیبتیں تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یہ دنیا قید خانہ ہے، یہاں پر آزمایا جائے گا۔ سکون کی جگہ تو جنت ہے، سکون کی جگہ تو آخرت ہے۔ اللہ سے آخرت کی کامیابی مانگو، آخرت کا سکون مانگو، اور دنیا کی بھی کامیابی سکون مانگو، لیکن میرے دوستو اللہ کے شکر گزار بنو، اللہ سے دونوں جگہ کی کامیابی مانگو۔ اللہ تو قادر ہے، دینے والا ہے، اللہ آزمانے والا ہے۔ ہاں، اللہ کی ناشکری نہ کرو۔ آپ سے زیادہ پریشان دوسرے لوگ بھی ہیں، تو کیا وہ اللہ کے نافرمان ہیں؟ کیا اللہ کا ناشکر کر رہے ہیں؟ ارے آپ سے زیادہ پرابلم والے بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کا شکر گزار بنو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے بہت بہتر، بہت اچھا رکھا ہے۔ ہمارا اللہ ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا ہر حال میں کرو، ہر حال میں کرو، اس سے دنیا کی اور آخرت کی دونوں کی کامیابی مانگو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرماوے، بلندی نصیب فرماوے، بڑے مقام پر پہنچاوے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ مجھے امید ہے آپ سب کو ان باتوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، تاکہ یہ ویڈیو اور بھی لوگوں کے پاس تک پہنچے، اور بھی لوگوں کو اس سے سیکھنے کو ملے، ایک بڑا سبق ملے۔ اور آپ سے ہو سکے، جتنا ہو سکے، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ مجھے امید ہے آپ ایسا ضرور کریں گے۔ آپ میرے لیے، پوری امت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔